اور ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے حصے میں اس کے گناہ آ جائیں، یہ بات بھی سوچ لیں۔ تو بات ہو رہی تھی اللہ کو گالی دینے کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ابن آدم جو ہے مجھے اذیت دیتا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے یہ کچھ نہیں تھا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا میں نے اسے بنایا۔ ایک چیز کو نئے سرے سے بنانا مشکل ہے یا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میں نے یہ کچھ نہیں تھا بنایا، اس کو پیدا کیا، تو میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور ہم سرے سے ہی، اگر زبان سے نہیں تو اپنے اعمال سے تو کم از کم یہ اقرار اور اس چیز کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اللہ کے دربار میں نہیں جانا، اس لیے کہ ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر، ہمارے محلے میں، ہمارے ارد گرد اللہ کی حاکمیت کی نفی ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنا حاکم، اپنا مالک مانا ہی نہیں۔ چاہے زبان سے جتنا مرضی ہم جھوٹ بولتے رہیں، زبان سے چاہے ہم جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں، لیکن ہمارا عمل اس بات کی نفی کرتا ہے۔ ہمارا عمل اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا۔ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوتا، ہماری شکل و صورت ویسی ہوتی جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ ہماری شکل و صورت ہی ویسی نہیں، ہمارا لباس ہی ویسا نہیں، ہمارا کاروبار، ہماری معیشت اور ہمارا معاشرت ہی ویسی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے ویسی شکل بھی بنانا پسند نہیں کرتے، تو پھر جھوٹے نہیں تو کیا ہے؟ عمل تو بات کی بات ہے، ہمارا تو ظاہری جو ہے، ہمارا ظاہر ہی ویسا نہیں کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر تھا۔ باطن تو چھوڑ دیں، کتنے ہیں آج کسی سے پوچھ لیں کہ نبی سے محبت ہے، عشق نبی کے دعوے ہوں گے، لیکن جب عمل کی بات آئے گی سب سے پیچھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، کان پہ جوں تک نہیں رنگے گی، مسلمانوں کو گالیاں دے گا، اس دین اسلام کو بدنام کرے گا، یہودیوں اور نصرانیوں کے ایجنٹ بن کے ہمارے ملک پہ، ہمارے دین پہ حملے کریں گے، ہمیں ذرا بھی غیرت نہیں آئے گی۔ آج مسلمان ایک بے غیرت قوم کی شکل میں ابھرا ہوا ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ کیوں ہماری غیرت نہیں جاگتی؟ اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو۔ اور کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہے، اس کے محلے میں جو ہے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اور اس کو غیرت نہیں آتی۔ اس کے ذرا سا اس کے چہرے پہ غصے کے آثار نہیں آتے، اور وہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں اس بدکاری اور فحاشی اور بے حیائی کو نہیں روکتا۔ اس کے گھر والے بے پردہ باہر نکلتے ہیں اور اس کو ذرا سی بھی غیرت نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھ لیں، ہم بحیثیت قوم سب دیوس بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں پہ کوئی حملہ کرے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں پہ حملہ ہو، ہماری ماں کے بارے میں کوئی بکواس کرے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں مہریں لگی ہوئی ہیں، کسی کی دینی اور جو ہے حمیت بالکل سو چکی ہے۔ خبریں تو پڑھتے ہی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ تو چلتا ہی ہے، دیکھ تو رہے ہیں حشر کیا ہو رہا ہے۔ اور بھائیوں، یہ اس سے برا حشر ہوگا ہمارا جب اللہ کے در کو چھوڑ کر ہر در پہ سر جھکایا جائے گا، تو اسی طرح ذلیل ہوں گے۔ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے دربار کی طرف رخ کریں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، ان کو آباد کریں۔ اپنی زندگیوں کو لہو اور لہو میں نہ ضائع کریں، کھیل تماشوں میں نہ ضائع کریں۔ یہ آزمائش ہے، آج یہ وقت گزر گیا، کل نہیں آئے گا۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں۔ میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا، آج ہم نے اللہ کی توحید کو چھوڑا، آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، آج ہمیں یہودی مارے یا عیسائی مارے، آج ہمیں جو مرضی چوڑا اور چمار آ کے مار لے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم خود اللہ کے باغی ہیں۔
اور جب ہم نے اللہ سے ٹکر لی ہے، جب ہم اللہ کو گالیاں دینے کے مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں یہودیوں سے مروائے یا عیسائیوں سے مروائے؟ اللہ کے لشکر ہے سارے. اللہ چاہے ہواؤں سے ہمارا بیڑا غرق کر دے، اللہ چاہے زلزلوں سے ہمیں اٹھا دے. ابھی جاپان کا کیا حال ہوا؟ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کے لشکر بہت وسیع ہیں. اللہ چاہے تو آنکھ بند کرنے اور کھولنے سے پہلے یہ سارے سپر پاور ہونے کے دعوے کرنے والے مٹی میں مل جائیں اور زمین بوس ہو جائے، رات کو سوئیں اور صبح اٹھنا نصیب نہ ہو. یہ سونامی، یہ ہواؤں کے لشکر، یہ زلزلے، یہ جو ہے تباہ کاریاں اگر جاپان میں ہو سکتی ہیں تو امریکہ میں نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا نام لینے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، یہ کتنا، ان میں کتنی غیرت ہے اور یہ کتنا جاگے ہوئے ہیں، ان کے جسموں اور ان کے گھروں میں کتنا اس دین اور اس اسلام کی جو ہے وہ حاکمیت ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں آج ابھی تک اس عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں آئی. ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور عقیدہ توحید کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور کیسے دیتا ہے؟ میرا بیٹا بنا کر. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اس نے اللہ کو گالی دی. کس نے کہا اللہ کا بیٹا؟ کس نے کہا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اللہ کہتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. مسلمانوں نے بھی عقیدہ بنایا کہ اللہ کے نور میں سے علیحدہ ہوا نور، اللہ کے حصے سے علیحدہ ہوا حصہ. غلو کی انتہا دیکھیں، نور من نور اللہ کا عقیدہ، اللہ کے حصے سے علیحدہ کیا ہوا حصے کا عقیدہ رکھنا، اور کسی کا یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے. فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ بتائیں کوئی فرق ہے؟ بولیں. نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنا، یہ کہنا کہ اللہ کے نور میں سے علیحدہ ہوا نور ہے، اس میں اور اللہ کا بیٹا بنانے میں کیا فرق ہے؟ اور پھر ہم تو 2 ہاتھ آگے نکل گئے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچی چیز ہوگی نا کہ اللہ کا پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا. یعنی نعوذ باللہ من ذالک اللہ مجبور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پکڑ لے اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے مسلمان کا عقیدہ. پھر اور ہمارے کیا عقیدے ہیں؟ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ آج کے مسلمانوں کے عقیدے ہیں. اللہ اور محمد میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں. اللہ مالک ہے، ہم اللہ کے بندے محکوم ہیں. اللہ رب ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں. خالق اور مخلوق میں کیا ربط ہے؟ کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی واسطہ کیا ہے؟ ایک مالک میں اور ایک غلام میں کیا تعلق اور کیا برابری ہو سکتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیا یہ صورت ہر کسی کو یاد نہیں ہے؟ کیا یہ ہر قسم کے شرک کی نفی نہیں کرتی؟ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ ہماری اپنی غلطی ہے.
ہم نے نہ قرآن کو پڑھا، نہ ہم نے حدیث کو پڑھا، نہ ہم نے دین کا علم حاصل کیا، ہم نے اپنے ایمان کا جنازہ نکالا علماء سو کے پیچھے چل کے، ہم نے اپنے ایمان اور اپنی ہر چیز کا سودا کر لیا۔ اور یہ یہود و نصارہ، یہ ملعون، یہ لعین، جن کو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ابن آدم، سب ابن آدم ہیں، مجھے گالی دیتے ہیں، ہم انہی کے ساتھ مل کر کرسمس کے کیک کاٹیں اور ہمیں شرم بھی نہ آئے، اور کوئی عام بندہ یہ کام کرے تو پھر بھی کوئی وجہ، کوئی ریزن، کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے۔ اگر ایک بہت بڑا ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ہولڈر اپنے آپ کو کہنے والا ان خنزیروں اور ان ملعونوں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹے اور وہ لوگ اللہ کو گالیاں دیں اور ہم انہیں سینے سے لگائیں، یہ ہمارا ایمان ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ کہاں گئی ہماری ایمانی غیرت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ آج میری باتیں سخت ہیں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن دل دکھا ہوا ہے، بہت زیادہ برداشت کیجیے گا، اس لیے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ ہم یہود و نصارہ کو گلے سے لگاتے ہیں، وہ ہماری ماں بہن کی عزت لوٹنے کو تیار ہے، وہ جس کو چاہے جان سے مار دے، جس کو چاہے جو مرضی کر لے، ہم ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے جہازوں میں چھوڑ کے آتے ہیں، لے جو بھائی۔ اور ہماری ایک بہن صرف فائرنگ کے کیس میں 88 سال قید کی سزا بھگت رہی ہے، مارا نہیں کسی کو، صرف فائر کیا، 88 سال کی قید۔ اور ہمارے مسلمان بھائی مر بھی گئے اور اس کے باوجود ہماری غیرت کے جنازے نکل گئے، اور پھر بھی وہ آزاد اور جہاز چارٹر کر کے، اور تحفہ یہ دیا، اسے لے بھی گئے، جب تک وہ خنزیر یہاں پر تھا ڈرون حملے نہیں ہوئے، اور جب اس کو لے گئے، دیکھ رہے ہیں 18 ادھر اور 12 ادھر، اور یہ تحفہ دیا۔ اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کے نقشے قدم پر چلیں، یہ ہماری اپنی غلطی ہے، یہ ہم نے اپنا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان یہود و نصارہ کو بنایا۔ ہمارے حکمرانوں کے رب تو یہ ہیں، کم از کم ہمارے رب تو یہ نہ ہوں، ہم تو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، کم از کم ہم تو اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ کے سامنے یہ دعا کر سکیں، اے اللہ ہمارا تو ہی رب ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ ہم کسی در پہ جو ہے جھکنے والے نہیں، ہم کسی قبر پہ سجدے کرنے والے نہیں، کسی قبر والے سے، کسی حجر والے اور کسی کبے اور جبے والے سے جو ہے نہیں مانگتے، صرف تجھ سے مانگتے۔ ہمارے اپنے عقیدے تو صحیح ہو جائیں، کم از کم ہمارے اندر وہ ظلم عظیم جو ہے ہم اس کے مرتکب تو نہ ہوں، کم از کم اللہ کے مواحد بندے بن کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب ہم شرک کے ہوتے ہوئے ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں، اللہ کیسے قبول کرے؟ ہمارے اندر بدعات، ہمارے اندر شرک، ہمارے اندر تمام گناہوں کے پہلے یہ بتاتا چلوں، یہ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ سب سے پہلے شرک جو شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ود، سوا، یعوق، نصر، ان کو، یہ وہ لوگ تھے جو ان کے برگزیدہ بندے تھے، ان کے بزرگ تھے۔ شیطان نے ان کی عبادت پہ کیسے لگایا؟ کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو، یہ بڑے بزرگ لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے، ان کو جب دیکھو گے تم انہی کی طرح عبادت کرو گے، تمہارا ایمان جو ہے بڑھے گا۔ بعد کے آنے والی نسلوں کو شیطان نے کہا تمہارے آباء و اجداد تو انہی کو پوچھتے تھے، انہی کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام آئے، جب جب قوموں کے اندر شرک ہوا اللہ نے نبی بھیج دیا کہ میرے شرک کی نفی کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور انہیں کیا دعوت دی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے یا جس کی اللہ کے ساتھ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ وہ چاہے شیطان ہو، وہ چاہے پتھر ہو، وہ چاہے قبر ہو، وہ چاہے بت ہو، وہ چاہے ہماری خواہشات ہوں،
کہ جن کو ہم نے رب بنا دیا ہو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ کے حکموں کو پامال کرتے رہیں، وہ بھی طاغوت ہے۔ کیا پروگرام ہے بھائیو؟ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اسی طرح چھوڑ نہیں دیے جائیں گے۔ اور یہ جو حالات اور یہ جو واقعات ہیں، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں بھائیوں سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کالے اونٹوں کو چرانے والے بلڈنگوں میں رہنا شروع کر دیں تو سمجھو قرب قیامت ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اونٹوں کو چرانے والے بلڈنگیں کیا کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں؟ یہی اونٹوں کو چرانے والے یہی ہیں نا، اہل عرب ہی ہیں۔ اور جب یہ لوگ بلڈنگیں بنانے اور بلڈنگوں میں رہنا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور ہم قرب قیامت کے بہت زیادہ سمجھیں قریب ہیں۔ اور یہ جو حالات ہیں، اللہ نے قیامت کے دن ایک ایک بندے کو کھڑے کر کے پوچھنا ہے، جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت، اللہ نے پوچھنا ہے کہ جب میری توحید لٹ رہی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جب شرک اور بدعات کے اندھیرے تھے، جب یہود و نصارہ کی ہر طرف جو ہے ریل پیل تھی، جب حکمران بھی جو ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ بن چکے تھے، تم نے کیا میری توحید کو کتنا جو ہے نافذ کیا، اپنے جسم کے اوپر اسلام کو کتنا نافذ کیا؟ ہم حکمرانوں کو تو کہتے ہیں، ہم نے کتنا اس دین کو اپنے اوپر نافذ کیا؟ کیا ہمارے جسموں کے اوپر یہ دین نافذ ہے؟ کیا ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرے اوپر دین نافذ ہے، اب تم اپنے اوپر کر لو؟ ہمارا تو اپنا جو ہے دامن جو ہے وہ داغدار ہے، ہمارا تو اپنا دامن ان تمام چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ان گناہوں اور معصیتوں سے، کہ ہم کسی دوسرے کو کیا کہیں۔ بھائیوں نے بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور اس دین کے علم کو آگے پھیلائیں۔ یہ دین مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ دین مشکل ہے تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور وہ قرآن کی آیات کا انکار بھی کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے آسان نازل کیا، کوئی ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، کوئی ہے غور و فکر کرنے والا؟ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پہ غور و فکر کرنے والے ہیں، جو اس چیز پہ غور و فکر کریں؟ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات، منارات الارض، یعنی زمین کے جو نشانات ہیں ان کو بدل دے۔ اب یہ زمین کے نشانات بدلنے کی کیا ہے کہ کسی بھائی جیسے زمینوں کے نشان لگے ہوتے ہیں، ہم کسی دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نشان کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی۔ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے